بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کا پارٹ 1 پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ سب سے پہلے ہم مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ D.Litt مخفف ہے ڈاکٹر آف لیٹرز کا۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ معرب کا معنی ہے عربی بنایا گیا، یعنی وہ لفظ جو عربی بنا لیا گیا ہو، اعراب لگایا گیا، اور مفرس کا معنی ہے فارسی بنایا گیا۔ ان کی کتابوں کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے تقریباً 100 سے زائد کتب تصنیف کی ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، اور تنقید و تحقیق۔ آئیے اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد، بلکہ غور سے پڑھنے کے بعد، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، تشکیل پاکستان کے مقاصد سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس ہو سکیں۔ نظریہ کہتے ہیں سوچ کو، یا وہ مسئلہ جس میں فکر و نظر سے کام لیا جائے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری، برداشت، تحمل، شیوا بنایا ہے، اپنا شعار بنایا ہے۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کفر و الحاد، دین سے پھر جانا، ڈٹ کر کھڑا ہونا، مقابلہ کرنا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ بے جا، غلط، کافرانہ، کافروں جیسے طور طریقے، رائج پا جانا، جاری ہو جانا یا رواج پا جانا۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اس لیے بادشاہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، یعنی اسلام کی ترقی کے لیے، حضرت مجدد الف ثانی، یہ نیچے ان کا مختصر تعارف دیا گیا ہے، یہ نقش بندی سلسلے کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ کھڑے ہوئے آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ محض صرف انہوں نے دین اسلام کی خاطر قید و بند کی، یعنی قید اور پابندی کی سختیاں جھیلی، برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو، اسلامی آداب کو نئے سرے سے فروغ دیا، نئے سرے سے ترقی دی۔
ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، خادم خدمت کرنے والا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ باہمی نفاق آپس میں نا اتفاقی کی وجہ سے، یعنی اورنگزیب کے بعد اس کے بیٹوں میں آپس میں نفاق پیدا ہو گیا، نا اتفاقی پیدا ہو گئی، اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت جو تھی، مغلیہ جو حکومت تھی، اس کی پستی کا دور شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ مرہٹوں یہ مہاراشٹر کی ایک بہادر قوم ہے، اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، یعنی بغاوت کی، سر اٹھانا بغاوت کرنا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ قدم جمائے، قبضہ کر لیا، انتشار پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ گئے گزرے حالات، نہایت خراب حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو ترقی دینے کے لیے کوششیں جاری و ساری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، یعنی حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، مگر ملک کے جو دوسرے سردار تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، جس کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ ان کے بارے میں بھی نیچے وضاحت دی گئی ہے، یہ عالم دین، محدث اور مصلح تھے، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم البتہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا، یعنی ان کے دلوں میں جوش و جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اقتدار حکومت مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی جب حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، مرہٹوں نے سر اٹھایا اور ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف تھے اور انگریزوں کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا، تو تب پھر سر سید احمد خان نے مجبوراً انگریزوں کے ساتھ مفاہمت یعنی صلح کو، سمجھوتے کو غنیمت جانا مناسب سمجھا، بہتر خیال کیا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، تہذیبی رہن سہن کے متعلق اصلاح پر، درستی پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ احساس کمتری کا معنی ہے خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنا، یعنی مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں کیا جاتا تھا اور انہیں کلرکی کی یا پھر اس سے بھی کم تر درجے کی جاب دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے تھے۔ سر سید احمد خان نے پھر انگریزوں کے ساتھ صلح کو جو ہے غنیمت جانا یعنی بہتر خیال کیا، اور پھر مسلمانوں کو ان کی اخلاقی اور تہذیبی اور رہن سہن سے متعلق جو ان کی بہتری تھی، جو اصلاح تھی، اس کی طرف انہوں نے توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری یعنی خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنے کا جو خیال تھا اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی
اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے، یعنی وہ صرف اپنے حقوق کی حفاظت چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، یعنی انہوں نے سرکاری ملازمتوں پر بھی قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی ہر طرح محروم کرنے کی کوشش کی۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کو کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ مشترکہ یعنی سب کی اس وقت مشترکہ اکٹھی زبان جو تھی وہ اردو تھی، لیکن انہوں نے ہندی کو قائم کیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ رفیق کا معنی ہے دوست، یعنی 1906 میں سر سید نے اپنے ایک دوست وقار الملک کے ساتھ 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، الگ جماعت کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ سازش، خفیہ تدبیر، زخم پہنچانا، نقصان پہنچانا، اکثریت، کثرت، یعنی ہندوؤں نے ایک خفیہ تدبیر کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اکثریت تھی، کثرت تھی، یعنی ان کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی، ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا، اسی علاقے کو پھر بنگال میں، یعنی 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نظریہ پاکستان پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔